السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج احکام تجوید میں سبق نمبر 17 ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم حروف شفویہ پڑھ رہے تھے۔ سبق نمبر 16 میں مخرج نمبر 14 ہم نے پڑھا تھا حروف شفویہ کا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فا کو کیسے ادا کرتے ہیں، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ ہونٹوں کے ساتھ وہاں پہ دانتوں کا بھی دخل تھا حرف فا ادا کرتے وقت، لیکن اب جو ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، فا کے علاوہ جو 3 ہیں وہاں پہ دانتوں کا دخل تو نہیں ہے، لیکن دونوں ہونٹوں کا تعلق آپس سے ہے۔ وہ 3 حرف ہیں، حرف با، حرف میم اور حرف واو۔ اب ہم مخرج نمبر 15 پڑھنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے حرف با کو دیکھتے ہیں۔ یہ تینوں حروف جو ہے وہ تقریباً ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، صرف حرف فا کے، کہ کیوں وہاں پہ ہونٹوں کے ساتھ ساتھ دانتوں کا بھی تعلق تھا، یہاں پہ دانتوں کا تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ با کو ادا کرتے وقت آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جب آپ با ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے وہ آپس میں مل جائے گا۔ اب ہونٹ ایک باہر ہوتے ہیں، ایک تھوڑے سے اندر ہوتے ہیں، جو باہر ہیں وہ خشک ہیں اور جو تھوڑے سے اندر ہیں وہ تر حصہ ہے۔ تو یہ جو تر حصہ آپس میں اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ، ان دونوں کو تر حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو وہاں پہ حرف با ادا ہوتا ہے۔ اب پڑھیں با، یا ایسے کریں حمزہ زبر با اب۔ جب اب کریں گے تو دیکھیں دونوں ہونٹوں کی جو تر حصے ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے با کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ یہ ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے تر حصے آپس میں مل رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ مرکبات کی مثال ضربا، ضربا، حبطا، حبطا، حسبنا، حسبنا۔ اب آپ کو بتایا تھا کسی حرف کی پہچان اس طرح ممکن ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش لگائیں۔ تو ہم با کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش لگائیں گے۔ حمزہ زبر با اب، اس میں کلکلہ بھی ہوگا، اس وجہ سے آواز واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اب دیکھیں اوپر اور نیچے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے وہ آپس میں ملے گا۔ اب حمزہ زیر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب۔ قبلو، قبلو، ابراہیم، ابراہیم، یبصرون، یبصرون۔ یہ تھی با کی مثالیں۔ اب آتے ہیں مخرج نمبر 15 میں حرف میم کی طرف۔ یاد رکھیں کہ با میں ہم نے یہ پڑھا تھا جب دونوں ہونٹوں کا تر حصہ آپس میں ملتا ہے تو وہاں پہ حرف با ادا ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں جب دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملتا ہے تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ جو باہر والا حصہ ہے ہونٹوں کا اس کو کہتے ہیں خشک حصہ۔ اب آپ پڑھیں گے جب میم تو دیکھیں جو باہر والے حصے ہیں خشک حصے وہ ہونٹوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو وہاں پہ حرف میم ادا ہوگا۔ اب آپ کریں حمزہ زبر میم ام، تو دیکھیں اوپر اور نیچے ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے وہ آپس میں مل جائے گا۔ تو آئیں اب اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ میم زبر ما، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ مرکبات کی مثالیں منع، منع، سمع، سمع، یحکم، یحکم۔ اب میم کو ساکن کر دیں گے۔ حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام، ام ام ام۔ امرنا، امرنا، املاء، املاء، کنتم، کنتم۔ اس کے بعد
ایک حرف رہ گیا ہے جس کو کہتے ہیں واو، اور یہ واو جو ہے یہ غیر مدہ ہے۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹ جب گول ہوں گے تو بیچ میں چھوٹا سا سوراخ سا رہ جائے گا، تو یہ غیر مدہ ہوتا ہے، واو غیر مدہ۔ تو اس واو کو جب ادا کریں گے تو دونوں ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گی۔ اس کی مثال دیکھیں، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو۔ اب دیکھیں وا وی وو جب آپ کریں گے تو ہونٹ گول ہو جائیں گے، اور جب واو ساکن کر کے اس سے پہلے زبر زیر پیش کسی حرف کے اوپر لائیں گے تو پھر آپ کو صحیح طرح واضح ہو جائے گا۔ مرکبات کی مثالیں، وعد وعد ولدان، یہ جب واو آتا ہے تو پڑھتے وقت اس کو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ وجوہ وجوہ، اب یہاں پہ واو کو ساکن کریں گے اور اس سے ماقبل حمزہ کے اوپر زبر اور پیش لگائیں گے۔ یاد رکھیں واو ساکن ہو تو اس سے پہلے زیر پورے قرآن میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے کلام عرب میں ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے وہ مثال یہاں پہ نہیں دینی، کیونکہ پورے قرآن میں اور کلام عرب میں ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے ماقبل جو ہے حرف کے نیچے زیر ہو۔ حمزہ زبر وا او، حمزہ پیش وا او، یہ واو مدہ ہے اور پیچھے واو لین ہے۔ حمزہ زبر وا او، حمزہ پیش وا او۔ آگے جوفن، یہ دیکھیں جو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں۔ جوفن نورن، جوفن میں واو لین ہے اور نورن میں واو مدہ ہے، اس وجہ سے یہ لمبا ہوگا۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 17 میں، اور یہ حصہ دوم تھا، تو مخرج نمبر 15 بھی ہم نے پڑھ لیا، حروف شفیہ کا حصہ دوم تھا، 15 بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مخرج کی طرف جائیں گے۔ اب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔